اسٹیج پر جلوہ فرما ملک و ملت کی مقتدر شخصیات اور میرے سامنے تشریف فرما بزنس کمیونٹی، علماء اکرام اور میرے معزز ساتھیوں، یہ پاکستان بنا کیوں تھا؟ ہم نے بنیے سے آزادی کیوں حاصل کی تھی؟ ہمارے لوگ اس ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، ہمارے لوگ مسلسل گراوٹ کا شکار تھے، ہم پر مسلسل ظلم ہو رہا تھا۔ ایک طرف انگریز کے مظالم تھے اور ایک طرف اس معاشی سسٹم کے جو سود میں جکڑا ہوا تھا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے جب اصغر سودائی کی اس نظم کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کو سنا تو اصغر سودائی سے کہا کہ میاں 25% پاکستان تو تمہاری نظم نے بنا دیا ہے۔ ہمارے پاکستان کا مقصد یہی تھا کہ اسے انگریز چاہے وہ گورا ہو یا انگریز چاہے وہ کالا ہو، چاہے اس کا سسٹم ہو یا چاہے اس کی چمڑی ہو، ہر ایک سے ہمیں آزادی چاہیے۔ ہمارا نظام قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نے نعرہ یہی لگایا، اسی نعرے پر ہم نے یہ عظیم خطہ حاصل کیا، لیکن آج 75 سال ہو گئے، ہم اسی قانون کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہماری کورٹس میں وہی انگریز کا قانون چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں اس ملک میں سب سے بڑی چیز کیا ہے جناب؟ آج عدلیہ ہماری 144ویں نمبر پر آ رہی ہے۔ اس میں کمال کیا ہے؟ اس میں کمال یہ ہے کہ آج تک پاکستان بنانے کے 75 سال کے بعد ہم اپنا نظام نہیں بنا سکے۔ وہ نظام جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ نظام جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، لیکن آج کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے، بچت ہے، پیسہ ہے، جہاں سے بھی آ رہا ہے آنے دو، یہ پیسہ ہے۔ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ بھاگ کے سود میں، حلال میں، حرام میں۔ ارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا، جو شک کا پیسہ، جو شبہ کا پیسہ، شبہ کے چند سکے چھوڑ دے، دنیا کا سارا سونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔ صرف شبہ کا پیسہ کہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ سود، یہ تو وہ ہے جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ سود جسے رسول اللہ نے اس معاشرے سے ختم کیا، اور پھر معاشرہ، وہ لوگ وہ اٹھ گئے، اٹھتے اٹھتے انہوں نے دنیا پر حکومت کی۔ وہ جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا، یہ فاق کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس میں کیا چیز آئی کہ وہ غربت میں پسے ہوئے لوگ جنہیں 2 وقت کھانا نہیں تھا، وہ دنیا کی عظیم سپر پاور بن گئے۔ وہ کیا ہوا؟ یہ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، وہ رسول اللہ کی تعلیمات پر چلے تو چلے، تو پھر کیا ہوا؟ ماشاءاللہ خلافت قائم ہو گئی، حضرت ابوبکر کا نظام آیا، پھر سیدنا فاروق اعظم آئے، پھر عثمان غنی آئے، پھر مولا علی آئے، اور اسلام سپر پاور بنتا چلا گیا۔ پھر نیچے کیسے آیا؟ سب چیزیں ہیں، آج ہمارے پاس تیل ہے، دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہم لوگ ہیں، ہر چیز ہے، لیکن پس رہے ہیں۔ کیا چیز نہیں ہے؟ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے سامنے، یہ جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، دنیا ان سے گائیڈ لائن لیتی ہے کہ اسلامی نظام، اسلامی رولز کیسے نافذ کیے جائیں۔ اسلامک بینکنگ کے یہ لوگ ماشاءاللہ اس وقت اتھارٹی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بدنصیبی ہے تو پاکستان کی، بدنصیبی ہے تو ہمارے حکمرانوں کی، یہ نہیں لے رہے، یہ ان لوگوں سے نہیں لے رہے گائیڈ لائن۔ میں آج پرزور مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کی عدلیہ سے بھی کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے تو نافذ بھی کرواؤ۔ آپ نے فیصلہ کیا ہے، آج 30-40 سال ہو گئے، ایک کے بعد ایک اپیل میں چلا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک اپیل میں چلا جاتا ہے۔
میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے. اسحاق ڈار صاحب آپ نے اعلان کیا ہے, ہمیں بہلانے کے لیے کیا ہے یا حقیقت میں کچھ کریں گے؟ آئیے ذرا سامنے آئیے, ایمانداری کے ساتھ وہ اپیلیں واپس لیجئے اور اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام نافذ کیجئے. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے. یہ معاشی مسئلہ اسی وقت حل ہوگا جب ہم سود سے باہر نکلیں گے. آج ہم سود سے باہر نکل آئے تو پاکستان سپر پاور بن جائے گا. اللہ رب العزت میرے چند کلمات قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.